نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ مدثر شیفہ سے۔ اس سورہ بارکہ کی 56 آیات بارکہ ہیں، 2 رکوع ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 4تھا نمبر ہے، جبکہ ترتیب کے اعتبار سے یہ 74ویں نمبر پر ہے۔ صاحب خزائن الفن نشار فرماتے ہیں کہ اس میں 255 کلمات 1010 حروف ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یا ایہا المدثر، اے بالا پوش کمبل شیفہ اوڑھ کر اوڑھنے والے، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ڈر سنائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور اپنے پروردگار کی عظمتوں کا اظہار کیجیے، تکبیر کہیے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زمانہ گزرا جس کو زمانہ فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، یعنی کچھ عرصہ کے لیے وحی کا آنا موقوف ہو گیا، رک گیا۔ حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ بے چین تھے۔ وہ لطف، وہ سرور، وہ مزہ، وہ کیفیت جو نزول وحی کے وقت میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم پہ طاری ہوتی تھی، وہ ایک عرصہ تک کے لیے رک گئی۔ حضور سید عالم بڑے پریشان تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائمًا ابدا۔ حضور سید کون مقال ہے تو سر کوہ ہرا کی جانب تشریف لے گئے۔ پھر آپ کو آسمان کی جانب سے ایک آواز آئی، یا محمد انک رسول اللہ، اے محمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول ہیں۔ آپ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو جبریل امین کو زمین و آسمان کے درمیان بیٹھا ہوا پایا۔ آپ اس انداز سے تھے کہ پورے افق کو جبریل امین نے گھیر رکھا تھا، یعنی ہر چہار جانب جبریل ہی نظر آ رہے تھے۔ ان کا جسم انور زرعی کرسی پر تشریف فرما تھے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ کو دیکھا تو آپ پر ایک ہیبت سی طاری ہوئی۔ آپ اپنے کاشان مقدس پہ تشریف لائے۔ حضرت سیدہ خدا جو ارشاد گرامی فرمایا کہ زملونی اور دثرونی، مجھ کو کمبل پہنا دو یا موٹا کپڑا پہنا دو۔ حضور سید کون مکان چار پہ شیفہ پہ آرام فرما ہو گئے، اور آپ کے جسم پہ کپ کپی سی طاری تھی۔ آپ کو کمبل شیفہ اڑا دیا گیا۔ اس حال میں جبریل امین بارگاہ ساتھ باپ میں حاضر ہوئے اور رب کائنات جل وعلا کا یہ پیغام دیا، یا ایھا المدثر، اے کمبل شیفہ اوڑھ کر لیٹنے والے محبوب مکرم، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا ڈر سنائیے۔ یعنی اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ منصب رسالت پر فائز ہیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو احکامات شرعیہ کا بتانا اور لوگوں کو یہ ارشاد فرمانا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توحید اور میری رسالت پر ایمان لے آؤ، بسود دیگر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تمہاری منتظر ہے۔ ان کو ڈر سنائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ یعنی ضرورت بھی اسی چیز کی ہے کہ کفار، وہ بدبخت کافر بتوں کو پوجنے والے، پھر عرب کے اجاڈ بدو، وہ بدو قسم کے لوگ کہ جن کو سمجھ فہم و شعور سرے سے ہی نہیں تھی، اور اس پر سب سے زیادہ یہ کہ یہ اپنے آپ کو عقل کل کا مالک سمجھتے تھے۔ ایک آدمی جاہل بھی ہو اور سمجھ رہا ہو کہ مجھ سے بڑھ کر عقل مندی کوئی نہیں، اپنے کے سوا لوگوں کو یہ عجمی کہتے تھے، ہمارے مقابلہ میں یہ گونگے ہیں۔ ان کی زبان میں اس میں کوئی شک نہیں، فصاحت و بلاغت بہت زیادہ تھی، لیکن عقل دانش ان کے پاس نہیں تھی۔ آپ قبل ازیں سن چکے ہیں، حرم کعبہ کا طواف بے لباس ہو کر کیا جاتا تھا۔ میں ان کی عقل کی بات بتا رہا ہوں۔ حرم کعبہ کا طواف بے لباس ہو کے کیا جاتا تھا، اور اس دوران ہر طرح کا گناہ بھی ہوتا تھا،
جس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اصاف اور نائلہ، ایک مرد اور ایک عورت جو اسی طرح طواف کر رہے تھے، لڑکا اور لڑکی، ان دونوں نے حرم کعبہ میں برا کام کیا۔ اس طرح ہوتا رہتا تھا، آج کوئی پہلی مرتبہ حرم کعبہ میں برا کام نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہتا تھا۔ اور اس سے بھی بری بات بتوں کی پرستش ہے۔ زنا سے بری بات بتوں کو پوجنا ہے، وہاں بتوں کو ہی پوجا جاتا تھا، بدکاری کی گئی۔ رب کائنات جل وعلا نے قہر و غضب سے دونوں کو پتھر کا بنا دیا، دونوں برہنہ تھے، دونوں پتھر کے ہو گئے۔ اب کفار مکہ کی جہالت اور بے وقوفی دیکھیے، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل بگاڑ کر پتھر بنا دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر ہو گئے ہیں، یہ دونوں اللہ بن گئے، رب بن گئے ہیں، اور انہوں نے ان دونوں کو صفا اور مروہ کے درمیان گاڑ دیا، ایک کو صفا کے قریب، ایک کو مروہ کے قریب۔ اور جب صفا مروہ کی سعی کرتے تو دونوں کو سجدہ کرتے، وہ بالکل برہنہ حالت میں تھے، وہ دونوں بالکل اسی طرح ان کو سجدہ کرتے اور خیال کرتے یہ ہمارے معبود ہمارے رب ہیں۔ ان کی جہالت کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ گویا یہ ایک ایسی سنگلاخ زمین تھی، ایک ایسی پتھریلی زمین تھی کہ جہاں توحید کا بیج بونا بہت ہی مشکل تھا۔ میرے کریم آقا کو رب کائنات جل مجید نے وہ توفیق و ہمت عطا فرمائی کہ میرے کریم آقا نے عرب کے جاہلوں کو زمانے کا سردار بنا دیا۔ خود نہ تھے جو راہ کے پے اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے کریم آقا کو رب کریم ارشاد فرماتا ہے فکبر، میری عظمتوں کا اعلان کیجئے۔ روایت مقدسہ میں ہے کہ جب یہ آیا برکہ کا حصہ نازل ہوا، یہ آیا برکہ، میرے کریم آقا رسول اللہ نے زور سے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، اس حال میں کہ حضور نے کمبل شیفہ اوڑھا ہوا تھا۔ گھر میں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں۔ میرے کریم آقا کی تکبیر سن کر انہوں نے بھی بلند آواز سے تکبیر کہی اور ایک خوشی کا اظہار کیا کہ حضور سید کون و مکان پر شاید وہی نازل ہوئی ہے، آپ نے صحیح ہی جانا تھا، وہی ہی نازل ہوئی تھی۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں مَثَیَابَکَ فَطَہِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو ہمیشہ پاکیزہ رکھیے۔ منصب نبوت کے لائق یہی ہے، آپ کی عظمتوں کا تقاضا یہی ہے۔ اس سے علماء کرام اس بات کو، اس مسئلہ کو اخذ فرماتے ہیں کہ نمازی کے کپڑے، اس کا بدن اور نماز کی جگہ ہر طرح کی نجاست سے پاک اور صاف ہونی چاہیے، اس پہ کوئی بھی نجسی ہونی چاہیے۔ میرے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمۃ اللہ کتنے پاکیزہ تھے، کتنے پاکیزہ تھے، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، کسی مچھر کا معمولی سا خون میرے کریم آقا کے نالین مقدس کو لگ گیا تھا تو جبریل امین حاضر ہو گئے تھے، یا رسول اللہ آپ کے مبارک پاؤں یا نالین مقدس کو مچھر کا خون لگا، اس کو بھی صاف فرما دیجیے۔ اس قدر پاکیزگی رب کائنات نے میرے نبی کو عطا فرمائی تھی۔ پھر یہ ارشاد فرمانا اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیں۔ بعض اوقات خطاب نبی سے ہوتا ہے، مراد سارے امتی ہوتے ہیں کہ آقا کو حکم دیا جاتا ہے، غلام خود بخود اس چیز کی پابندی کریں گے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم کی سنت ہے کہ یہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، ایمان سے خالی نہیں ہے۔ تو جو بندہ نماز پڑھانے والا ہو، یعنی امام صاحب ہو، اس کو نہ صرف اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہوگا بلکہ اجلا بھی رکھنا ہوگا، یعنی میلا کچیرا نہ ہونے دے اپنے کپڑوں کو، تاکہ دیکھنے والوں کو گھن نہ آئے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی شخص کا لباس عرفہ اعلیٰ ہوگا، اچھا ہوگا، جب وہ گفتگو کرے گا اس پہ روب و دبدبا ہوگا، اس کی بات کو مانا جائے گا۔ رب کائنات سبحان اللہ دین فطرت عطا فرمایا، میرے کریم کو فرمایا کہ فَثِيَابَكَ وَطَهِّرْ، یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑوں کو ہمیشہ پاکیزہ رکھیے۔ اہل عرب کا ایک رواج تھا کہ وہ لمبا لمبا لباس پہنتے تھے، بڑا دراز لباس پہنتے تھے، اور یوں کرتے تھے معاذ اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کے ساتھ۔ لمبا ان کا کرتا ہوتا اور ان کے پیچھے غلام ہوتے جنہوں نے کرتا اٹھا رکھا ہوتا، وہ خود آگے چلتے، غلاموں نے پیچھے ان کا لباس اٹھا رکھا ہوتا۔ پہلے بادشاہوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جاتا تھا۔ اور بعض اپنے کپڑوں کو اتنا نیچا کا لیتے کہ زمین پر گھسٹتے ہوئے جاتے اور نجاست آلود ہو جاتے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ نے اس بات سے منع فرما دیا۔ ارشاد گرامی قدر فرمایا تم اپنا تہمد اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھو، ٹخنوں سے نیچے تمہارا تہمد نہیں آنا چاہیے۔
علماء فرماتے ہیں اس سے مراد تہمد ہی ہے، شلوار یا پیجامہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے زمین پر گھسنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ البتہ بعض اوقات وہ کھلی وہ پینچوں والی پینٹیں یا پاجامے وغیرہ وہ زمین پر گھسرتے ہیں، ان کے بھی آلودہ ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور علماء کرام نے اشارے گرامی قدر فرمایا اس سے مراد تکبر اور غرور ہی ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے، جب میری کریمہ کا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جس کا آزار تہمد اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوا، اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا، نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آپ کے قریب تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کا شکم انور تھوڑا سا بڑا تھا، اور آپ تہمد شریف باندھتے تو بعض اوقات نیچے ڈھلک جایا کرتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے غلام سے فرمایا، جب بھی تو میرا تہمد میرے ٹخنوں سے نیچے رکھے فوراً مجھے ٹوک دینا کہ ابو بکر اپنا تہمد اونچا کرو۔ میری کریم آقا یہ سن کر مسکرا دیے، فرمانے لگے ابو بکر تیرا تہمد غرور کی وجہ سے نیچا نہیں ہوتا، گویا وہ تہمد جو غرور کی وجہ سے نیچا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے غضب کا باعث ہوتا ہے۔ اگر غرور کی وجہ سے نہ ہو تو علماء فرماتے پھر باعث سے غضب نہیں، لیکن اس کے پھر بھی آلودہ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ حق یہی ہے کہ میری کریم آقا کے اشعار گرامی قدر کے مطابق ٹخنوں سے لے کے نصف پنڈلی تک، ٹخنوں سے نصف پنڈلی تک یہ حصہ ہے تہمد کے باندھنے کا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو خوب پاک و صاف رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بتوں کی پلیدی سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ وَالرُّجْزَ، رجز نجاست کو کہتے ہیں، رجز اصنام صنم بتوں کو کہتے ہیں کہ اور بتوں سے وحجر ہجرت کرنا، الگ ہونا، دور ہونا، علیحدہ ہو جانا، بتوں سے الگ رہیے۔ میرے کریم آقا پہلے بھی کب بتوں کے قریب جاتے تھے؟ میرے نبی تو نبی رہے، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کتنی مرتبہ سنا ہے کہ آپ بتوں کے دشمن تھے۔ انبیاء کی تربیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں، میری بات سمجھانے کے آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے، خلا کے کائنات نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمد للہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت عطا فرمائی، اپنے محبوب مکرم کی محبت عطا فرمائی۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، اس محبت الہیہ اور محبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے ایمان کی جو دولت ہے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں سوچیے ذرا، اگر آپ بھوکے ہوں، کسی دوسرے ملک میں جائیں، پاکستان کے سوا کسی غیر ملک میں، یورپ کے کسی ملک میں، امریکہ وغیرہ کے کسی ملک میں جائیں، وہاں آپ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں، بھوک نے آپ کو ستا رکھا ہو، اور آپ کی ٹیبل، جس ٹیبل پر آپ بیٹھے اسی ٹیبل پر ایک اور شخص بیٹھا ہے جو غیر مسلم ہے، بہرا آیا، اس سے گوشت کا بنا ہوا گوشت، روسٹ کیا ہوا گوشت جس پہ مسالے ڈالے تھے، بڑی خوشبو سی آ رہی تھی، بھوک اشتہا میں مزید اضافہ ہو گیا، اس سے ایک پلیٹ میں، ایک ڈش میں وہ گوشت لا کے، ڈونگے میں گوشت لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ کا جی چاہا کہ میں جلدی سے کھا لوں، وہ آپ کے لیے نہیں تھا، شاید دوسرے کے لیے تھا، لیکن آپ کو نہیں پتہ، آپ اجنبی تھے، آپ نے جلدی سے ڈونگا اپنی طرف کھینچا، اور سامنے بیٹھے آدمی نے کہا کیا تم مسلم ہو؟ آر یو مسلم؟ تو آپ نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ پوچھا اس نے کہ تم مسلمان ہو؟ آپ نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے کہا یہ خنزیر کا گوشت ہے، آپ کو بھوک بھی لگی ہے۔ اس نے کہا یہ کتے کا گوشت ہے، آپ کو بھوک بھی لگی تھی، آپ کھا لیں گے؟ بتائیے نا، نہیں کھائیں گے؟ کیوں نہیں کھائیں گے؟ آپ کا جی چاہے گا کھانے کو، بھوک تو ستا رہی ہے آپ کو، پھر کیوں نہیں کھائیں گے؟ آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت ہے۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں میں نہیں پھر کھاؤں گا، یہ تو کھا لے، اور وہ چسکے لے لے کے کھا جائے گا سارے کا سارا۔ آپ نہیں کھائیں گے، وہ کھا لے گا، اسے اس سے نفرت ہی محبت ہے، آپ کو اس سے نفرت ہے۔ آپ کو نفرت کیوں ہے؟ کہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی پاکیزہ محبت ہے۔ یہ نفرت آپ کے دل میں اللہ نے پیدا کی ہے، آپ نے خود نفرت پیدا نہیں کی، اللہ نے پیدا کی ہے یہ نفرت۔ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا جو ایمان والے کے دل میں اس طرح نفرت پیدا کرتا کتے اور خنزیر وغیرہ کے پکانے کی، وہ آپ کا ساتھ والا ملک بھارت، کیا وہ گائے کا پیشاب پیتا ہے کہ نہیں پیتے؟ ویڈیو آج کل تو وائرل ہو رہی ہے نا کہ انہوں نے وہ گو موتر کا جشن منایا،
اور سب نے وہاں بیٹھ کر وہ گائے کا پیشاب پیا اور گوبر اپنے بدن پہ ملا اور سمجھا ہم گناہوں سے پاک ہو رہے ہیں۔ بھارت کے وزیر مرارجی دیسائی وہ اپنا پیشاب پیتا تھا بدبخت۔ کیا آپ پی سکتے ہیں؟ آپ کے دل میں نفرت ہے، نفرت کس سے پیدا کی ہے؟ میں دراصل آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، انبیاء کی تربیت میرا اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں بتوں سے بھی نفرت ہوتی ہے، ہر حرام شے سے نفرت ہوتی ہے، ان کا مزاج قبول ہی نہیں کرتے ان چیزوں کو، بچپنے سے ہی ان کو نفرت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا پیدا فرماتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھایا، جس طرح آپ کے دل میں ان چیزوں سے نفرت ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے قلوب مقدس میں ہم تو گناہ گار و حقیر بندے ہیں، ہمارے دل میں تو ان کی محبت ہے، وہ تو خود سراپا ایمان ہے۔ ان کا عالم کیا ہوگا، ان کا درجہ کتنا بلند ہوگا کہ جن کے دل میں ان کی محبت وہ نفرت کرتا ہے تو خود ان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے وہ ساری چیزوں سے نفرت کرنے والے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب مکرم اپنے لباس کو پاک و صاف رکھیے اور بتوں سے گریز کیجیے، دور رہیے۔ دراصل بظاہر خطاب میرے نبی سے ہے اور قیامت تک کے لیے ہم ایمان والوں کو یہ فرما دیا گیا ہے۔ میرے نبی تو بتوں سے نفرت فرماتے تھے، میرے کریم آقا تو ان کے قریب ہی نہیں جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود رب کریم فرماتا ہے کہ ایسی کیجیے۔ اور سبحان اللہ تربیت کے انداز سے فرماتا ہے وَلَا تَمْنُن، اور ہرگز احسان نہ کیجیے، تستکثر، اس نیت کے ساتھ کہ آپ کو کثرت سے لوٹایا جائے۔ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں کچھ لینے کے لیے، بظاہر ہے اگر ہم کسی کو دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ یہ بھی مجھے دے گا، کہیں خرچ کرتے اس نیت کے ساتھ کس کا مجھے کوئی نہ کوئی نفع آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنی پیاری تربیت فرماتا ہے، محبوب تم تو عطا فرمانے والے ہو، عطا فرماتے رہو، بدلے کا تصور نہ لانا، کس کے بدلہ میں کوئی مجھے بھی دے گا اور اضافہ کر کے دے گا نہیں۔ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کے دروازے پر سوالی آتے جائیں گے، آپ عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ یہ ذہن میں کبھی بھی نہ لانا کہ میں اس کو دے رہا ہوں، میں اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ بھی نیکی کرے، یہ نیت ہی ذہن میں نہ لانا۔ میرے نبی تو میرے نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائما ابدا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں عبداللہ ابن زبیر نے، آپ کے بھانجے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک تھیلا درہموں کا بھیجا، درہم چاندی کا سکہ، ایک تھیلا درہموں کا بھیجا۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یہ میرے کریم آقا کے کہیں بعد کی بات ہے، جب عبداللہ ابن زبیر مکہ کے حاکم تھے، غالباً اس زمانے کی بات ہے، تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی غلام کو، لونڈی کو، ملازمہ کو بلایا، فرمانے لگی یہ تھال بھرو ان درہموں کا، فلاں سے آپ یہ غریب اس کے گھر کے میں دے کے آؤ اور دیکھنا وہ کیا کہتا ہے۔ یہ لونڈی لے کے گئی اور لے جا کر اس کو وہ تھال درہموں کا دیا، اس سے درہموں کا تھال قبول کیا، بتا دیا ام المومنین نے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے دعا دی، میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، الفاظ یہ ضروری نہیں ہے، بطور مثال انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ تو ام المومنین پر رحمت نازل فرما، وہ ہم غریبوں کا خیال رکھتی ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اس لونڈی نے آ کے یہ عرض کیا کہ حضور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ام المومنین پر رحمت نازل فرما، وہ ہم غریبوں کا خیال رکھتی ہیں۔ حضرت ام المومنین نے جواب میں فوراً کہا اے اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی رحمت نازل فرما کہ وہ شکریہ ادا کرتا ہے، اس پر بھی رحمت نازل فرما۔ دوسرے کے گھر دے کے آئیں تو انہوں نے کہا کہ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ سید عائشہ نے فوراً فرمایا جزاک اللہ خیرہ، اللہ اسے بہترین مرتبہ عطا فرمائے۔ شام تک یا تھوڑی دیر تک وہ سارے کا سارا تھیلا ختم ہو گیا، ایک دن بھی باقی نہ بچا۔ لونڈی نے سوال کیا کہ حضور میں بات نہیں سمجھ سکی کہ جب میں کسی کو آپ کی طرف سے تحفہ وہ ہدیہ پیش کرتی تھی، وہ جو دعا آپ کے لیے کرتا تھا آپ اس سے بہتر دعا اس کے لیے کر دیتی تھی، پوچھتی تھی کیا اس نے کہا اسی انداز میں دعا کر دیتی تھی۔ تو آپ نے جواب میں دراصل میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا میں اس کا اجر سرے سے نہ لوں، میں اپنا سارا اجر اپنے رب سے لوں، یعنی میں کسی کا شکریہ بھی قبول نہ ہو، میرا کوئی شکریہ بھی ادا نہ کرے، میں یہ بھی اجر اپنے رب سے لینا چاہتی ہوں۔ بہرحال میں بات کو مکمل کر دوں اس حدیث کو۔ شام کو وہ لونڈی
حاضر تھی، فرمانے لگی عائشہ صدیقہ آج روزہ ہے، کوئی چیز گھر میں کھانی کو تو لے آؤ۔ لونڈی کا بھی روزہ تھا، آپ کا بھی روزہ تھا، غلام کا، نوکرانی کا۔ وہ نوکرانیاں گھر میں تلاش کے لیے دائیں بائیں گھومیں تو جو کی سوکھی روٹی کے 1-2 ٹکڑے میسر آ گئے، اس سے پیش کی اور کہنے لگی آج اتنے سارے درہم ہمارے پاس آئے تھے، اگر 1-2 درہم کا گوشت لے آتے تو آج ہم روزہ ذرا آسانی کے ساتھ، یعنی اچھی چیز کے ساتھ افطار کر لیتے۔ تو عائشہ صدیقہ کے جواب میں فرمانے لگی اب یاد دلانے کا کیا فائدہ، اس وقت مجھے یاد دلا دیتی، میں تجھے 2-3 درہم دے دیتی تو اپنی مرضی کا گوشت خرید لاتی، اب یاد دلانے کا کیا فائدہ۔ اس نبی کے صدقہ سے ان کے تربیہ یافتہ لوگوں کا عالم کیا تھا، اندازہ کیجیے۔ اس لیے میرے نبی کسی پر احسان شکریہ کے لیے نہیں کرتے تھے کہ میں احسان کرتا تو میرا شکریہ ادا کر، جس طرح ہم کرتے ہیں کسی کے ساتھ نیکی کریں نا، ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہمارا شکریہ ادا کرے۔ جب ہم راہ گلی ملیں وہ بڑے ادب کے ساتھ ہمیں ملے کہ ہم نے اس کو روٹی کھلائی ہے۔ نبی کریم اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ تم نے عمل کرنا ہے تو اپنے مولا کی رضا کی خاطر، اپنی عزت کے لیے نہیں۔ ارشاد فرماتا ہے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، احسان کیجئے اور کثرت کی تمنا ہرگز نہ کیجیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اگر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ عطاؤں سے نواز رہے ہیں، اگر وہ جواباً گستاخی کریں تو اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کر لیجیے۔ یعنی تم اسے عطا کر رہے ہو، اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہو، اس پر احسان کر رہے ہو، اور وہ نازیبا سلوک کرے تو اے محبوب مکرم اس کا بدلہ نہیں لینا ہے، بلکہ آپ اپنے رب کے حضور صبر کیجئے گا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، کتنی اعلیٰ تربیت رب کائنات نے میرے محبوب مکرم کے فرمائی، اور یہ بظاہر یہ الفاظ ارشاد فرمائے گئے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ جل وعلا یہ فرمائے بغیر ہی تربیت فرما رہا ہے۔ اب جانتے نا کہ انبیاء کئی مرتبہ یہ گفتگو ہو چکی، انبیاء پڑھے لکھے آتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ پیدا ہوتے جانتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، اور گواہی دی تھی اس بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی تو تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ارشاد فرمایا گیا ہے وہ میرے کریم آقا کے حوالہ سے میرے نبی کی امت کو ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دین متین کی اشاعت کی راہ میں ہمیں کوئی تکالیف آئیں تو ہمیں اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہوگا۔ ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کے عطا فرمودہ رزق سے کسی کو تحفہ دیں، ہمیں یہ نہ کہنا چاہیے ہمارا احسان مند ہو، ہمارا شکریہ ادا کریں، نہیں، جو آپ کریں گے اپنے رب کی رضا کی خاطر کریں گے، کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔